ہمیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے اور اس بیان کے ذریعے سے درس حدیث درس قرآن کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو۔ جب ہماری موت کا وقت ہو تو ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری و ساری ہو۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کی قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک یقینی بات ہے کہ قیامت کا دن ہو کر رہے گا، اور اس میں حساب و کتاب کے معاملات بھی ہو کر رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے مجھے نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ ایسے نفس کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے فوراً بعد ہی جسم کے اندر حرارت، رجوع کی لگن، تڑپ اور شرمندگی کا احساس ہو جائے تو ایسے نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی اور قسم ہے مجھے نفس لوامہ کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مر چکا ہے، گل چکا ہے، سڑ چکا ہے، اس کی ہڈیوں کا سرما بن چکا ہے۔ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ دوبارہ اللہ پاک ہمیں زندہ نہیں کریں گے، ہڈیاں ہماری گل سڑ کے ختم ہو چکی ہیں، اب ان ہڈیوں کے ذریعے سے خالق کائنات انسان کو کیسے بنائے گا؟ یہ گمان انسان کرتا ہے۔ اس کا جواب قابل احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر باقاعدہ پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے کہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ 40 دن کے اندر اس کا پیٹ پھٹ جائے گا اور اس کی رگیں، اس کا جسم ختم ہو جائے گا، پھر تقریباً 3 مہینے کے اندر اس کی جو کھال ہے اور اس کا جو گوشت ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی ہڈیوں کا سرما بن جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ نشان بھی ختم ہو جائے گا، وہ جگہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک دوبارہ کس طریقے سے وجود دیں گے، کس طریقے سے روح پھونکی جائے گی، کس طرح سے دوبارہ انسان کو تخلیق کیا جائے گا، اس کا ایک نمونہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا ہے بڑی توجہ کے ساتھ۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے مثال کیا دی؟ فرمایا کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، خالق کائنات فرماتے ہیں کہ اس بندے کا تذکرہ کرو جب وہ کسی بستی کے سامنے سے گزرا، اس نے دیکھا کہ پوری کی پوری بستی ملیاں میٹ ہو چکی ہے، چھتیں زمین کے ساتھ مل چکی ہیں۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس فنا شدہ بستی کو اللہ پاک دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ چھتیں زمین کے ساتھ آ چکی ہیں، یعنی کہ چھت اور پلنگ آپس میں مل چکا ہے، غرق ہو چکا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس بستی کو تباہ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو کیسے جان عطا فرمائیں گے، مردے سے کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ نمونہ اللہ رب العالمین پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اس بندے پر اللہ رب العالمین نے موت کو طاری کر دیا۔ ایگزامپل،
موت کو طاری کیا۔ یہ موت کتنے دن کے لیے طاری ہوئی؟ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ 100 عام، اللہ پاک نے 100 سال کے لیے اس بندے کو مار دیا، اسے موت عطا کی۔ اچھا، 100 عام، 100 سال تک اسے موت عطا فرمائی، اس کے بعد کیا ہوا؟ خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا کہ ثم بعثہ، اس کے بعد دوبارہ اسے زندہ کیا۔ 100 سال تک ایک بندے کو موت عطا فرمائی، اس کے بعد دوبارہ اسے زندہ کیا گیا، اور زندہ کرنے کے بعد اس سے سوال پوچھا، فرمایا کہ قال کم لبست، کتنا عرصہ تم سوئے رہے، کتنا عرصہ تمہیں خبر نہیں ہے، بتاؤ تو صحیح کہ کتنا عرصہ تم نے نیند کی ہے۔ یہ بندہ جواب دیتا ہے، لبست یوما او بعض یوم، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کہ میں دن کا ایک حصہ سویا ہوں یا پورا دن ہی سوتا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ثم بعثہ، جب دوبارہ اس آدمی کو زندہ کیا اور اس سے سوال کیا کہ قال کم لبست، تمہاری بے خیالی کی مدت کتنی ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ لبست یوما او بعض یوم، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں پورا دن جو ہے وہ سوتا رہا ہوں، یا دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ میں سوتا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، فرمایا کہ قال بل لبست 100 عام، میں نے تمہیں 100 سال کے لیے تمہیں موت عطا کر دی تھی، تم دن کا ایک حصہ نہیں یا پورا دن نہیں، بلکہ میں نے تمہیں 100 سال کے لیے موت کی نیند تمہیں سلا دیا تھا۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنى، اس سے بدبو نہیں آ رہی ہے، یہ سڑا گلا نہیں ہے۔ ذرا نوٹ کر، اپنے کھانے کی طرف دیکھ اور اپنے پینے کی طرف دیکھ۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اس گدھے کو ہم نے نشانی بنائی ہے لوگوں کے لیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کھا پی کر دنیا کے اندر جی کر مر گیا، ختم ہو گیا، دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، خالق کائنات نے اس آدمی کی مثال دے کر فرمایا کہ دیکھو، اللہ رب العالمین نے اسے 100 سال کے لیے موت دی تھی، اس کے بعد اسے اٹھایا، نہ اس کا کھانا سڑا ہوا تھا، نہ اس کے کھانے سے بدبو آ رہی تھی، اور نہ ہی اس کا گدھا جو ہے وہ گل سڑا تھا۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اور دیکھو اس گدھے کی طرف ہم نے کس طرح اس کے اوپر گوشت پوست چڑھایا ہے تاکہ یہ نشانی بنے لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، پھر دیکھو تو صحیح کہ ہم ہڈیوں کے اوپر گوشت کو کس طرح چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ممکن نہیں، یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ جان لیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ بالکل یہی فرمایا، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، انسان یہ اعتراض کرتا ہے کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو اللہ رب العالمین کیسے اس کو دوبارہ وجود بخشے گا، اس طرح وجود بخشا جائے گا۔ تو قیامت کے یقینی ہونے میں میرے محترم بھائی، دوستو، بزرگوں، کوئی شک نہیں ہے۔ ایک موت کا ذائقہ جو مسلسل 3 جمعوں سے آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور ایک قیامت کے حوالے سے خالق کائنات نے فرمایا کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس ذی روح کے اندر انسان آگے، حیوان آگے، نباتات بھی آگے، لیکن اس کے اندر جمادات نہیں ہیں، اس کے اندر ملائکہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اوپر موت جو ہے وہ طاری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اب اللہ رب العالمین ایک ایسا جملہ بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر جمادات بھی آ گیا، حیوانات بھی آ گئے، نباتات بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، جن بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، کل کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری مخلوق اس جملے کے اندر آ گئی۔ اور یہ جملہ اب تک قرآن مجید کا پورا نہیں ہوا ہے۔ یہ واحد ایسا قرآن مجید کا بیان ہے
کہ جو بیان اب تک مکمل نہیں ہوا ہے، اس پر عمل نہیں ہوا اب تک. اور وہ بیان کون سا ہے؟ بڑی حیران کن بات ہے یہ کہ قرآن مجید تو آج سے 1500 سال پہلے نازل ہوا ہے، اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت اب تک پوری نہیں ہوئی ہے. بالکل نہیں ہوئی، ابھی ثابت ہو جائے گا. ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر روح ہی نہیں ہے، وہ تو اس زمرے سے باہر ہیں. وہ موت کا ذائقہ کیسے چکھیں گے، اس کا بیان ہے یہاں پر آ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، لیکن جس میں روح نہیں ہے وہ بچت ہو گئی. اب خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا کہ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان. خالق کائنات نے فرمایا کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اللہ پاک جو ہے وہ فنا نہ کرے، تباہ و برباد نہ کرے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اللہ پاک نے فنا نہیں کرنا. اب بڑی بڑی چیزوں کا تذکرہ اللہ پاک نے خود گنوایا ہے. چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو انتہائی محیب ہیں، جو انتہائی طاقت میں زیادہ ہیں، ان کا تذکرہ خالق کائنات نے خود فرمایا. کس طرح؟ قرآن مجید کا بیان دیکھیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم انکدرت، تاروں کو بے نور کر دیا جائے گا. واذا الجبال سجرت، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. واذا البحار فجرت، سمندروں کے اندر آگ کو بھڑکا دیا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس منظر کو دیکھنے کے بعد انسان کے سامنے اس کی پوری زندگی کا ڈیٹا کھل کر سامنے آ جائے گا کہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اس نے کیا کیا کام سر انجام دیے ہیں. ایک مووی کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں اس کے سامنے بیان کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها. خالق کائنات اس انسان کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، مجھے بتاؤ کہ تمہیں پیدا کرنا آسان ہے یا پھر آسمان کو؟ تمہاری پیدائش مشکل تھی یا پھر اس آسمان کی؟ هل ترى من فطور، کہ تمہیں آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ما لها من فروش، کہ تمہیں آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ بغیر عمد لم تروها، جس کا کوئی ستون نہیں، جس کا کوئی پلر نہیں. تو اے انسان، جس طرح میں نے اس آسمان کو سیدھا کیا ہوا ہے تو بھی سیدھا ہو جا. تو خالق کائنات نے اب یہاں پر فنا کے حوالے سے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو چیزیں انتہائی طاقتور ہیں، انسان سے کئی گنا زیادہ جن کے پاس جو ہے وہ طاقت ہے. جس طرح کے بلند و بالا آسمان، بلند و بالا پہاڑ، یہ چاند، یہ سورج، یہ درخت اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، کوئی چیز نہیں بچے گی. اس کے بعد تیرا قرآن کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی بچا ہے، کوئی بچے گا تو وہ خالق کائنات کی ذات ہے، وہی بچی ہے اور وہی بچے گی، بچی رہے گی. ہر کسی کو فنا کر دیا جائے گا. کل من علیہا فان، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، آسمان کی کھال کو کھینچ لیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، زمین کو چٹکل میدان کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، یہاں تک کہ سمندروں کے اندر آگ کو بھڑکا دیا جائے گا. اب جب ان چیزوں کو فنا کرنے کے بعد خالق کی کائنات غور کریں گے ملائکہ کی طرف، بارش نازل کرنے والا فرشتہ،
وہی لانے والا فرشتہ، روح قبض کرنے والا فرشتہ، سور پھونکنے والا فرشتہ، ان تمام فرشتوں کو موت عطا کر دی جائے گی۔ ان تمام فرشتوں کو موت دینے کے بعد، کائنات کی ہر چیز کو فنا کرنے کے بعد، اب اللہ رب العالمین خود یہ سوال کریں گے کہ دیکھیں گے کہ دور حد نگاہ تک کوئی نہیں ہے۔ سوال کیا ہوگا؟ سوال ہوگا کہ هل ترى لهم من باقیہ، اگر کوئی بچا ہے تو بتاؤ میں اسے بھی مار دیتا ہوں۔ یہ سوال ہوگا، هل ترى لهم من باقیہ، کائنات کے اندر کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے حد نگاہ تک، جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ اللہ رب العالمین سوال کریں گے هل ترى لهم من باقیہ، اگر کوئی بچا ہے تو بتاؤ میں اسے بھی موت عطا کر دیتا ہوں۔ ایک سوال اور ہوگا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور خاص سوال ہے۔ اس سوال کا سمجھنا بھی ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جو لوگ دنیا کے اندر بستے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مال کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، یا پھر اپنے کسی شہرت کی وجہ سے کسی کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے، اور اسی بیس پر اپنے اندر تکبر اور غرور اور انا کی جراثیم کو پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے اللہ رب العالمین کا، وہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، فرمایا کہ این الجبارون المتکبرون، دنیا کے اندر ظلم کرنے والے ظالم لوگ کہاں ہیں؟ این الجبارون المتکبرون، مظلوموں پہ ظلم کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ آج ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اور متکبرون، دنیا کے اوپر اکڑ کر چلنے والے، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، اپنے آپ کو سب کچھ اور اپنے سوا سب کو حقیر اور ادنا سمجھنے والے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین اس بات کا خود ہی جواب عطا فرمائیں گے، فرمایا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ آج کے دن کس کی حکمرانی ہے؟ آج کے دن تکبر اور غرور کس کو لائق اور زیبا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہ جسے یہ سوٹ کرے۔ اس تمام منظر کو ہونے کے بعد اب خالق کائنات سب سے پہلے جو حیات عطا فرمائیں گے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عطا فرمائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ قرآن مجید کے حوالے سے فرمایا کہ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، حضرت اسرافیل سے کہا جائے گا کہ آپ سور کے اندر پھونک مارو۔ جب سور کے اندر پھونک ماری جائے گی تو تیرا قرآن کہتا ہے کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، پھر سارے کے سارے انسان اپنی قبروں کو پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے باہر نکلیں گے بغیر لباس کے۔ یہ قرآن کا بیان ہے، سورہ مجادلہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، تمہیں ایک دن ضرور تمہاری قبروں سے باہر نکالا جائے گا بغیر لباس کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی سے سوال کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جب یہ سارے بے لباس ہوں گے کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر ان میں شرم اور حیا نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ دن اتنا سخت ہوگا، اتنا تکلیف کا عالم ہوگا، کسی کو یہ گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس نے لباس پہنا بھی ہے کہ نہیں پہنا۔ قرآن کہتا ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جب تمہیں تمہاری قبروں سے باہر کر دیا جائے گا۔ قبروں سے باہر نکالنے کے بعد سورج کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک نیزے کے فاصلے پر لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور قیامت کا دن جو ہوگا وہ تقریباً 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور سورج، قابل احترام دوستو، بزرگوں، سورج بالکل ہمارے سروں کے اوپر ہوگا اور اپنی آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ گرمی برسا رہا ہوگا۔ اور گرمی کی کیا مثال دوں آپ کے سامنے، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ لوگ اپنے گناہوں کے بدولت، اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینوں کے اندر شرابور ہو چکے ہوں گے۔ کسی کو ٹخنوں تک پسینہ، کسی کو گھٹنوں تک پسینہ، کسی کو ناف تک پسینہ، کسی کو سینے تک پسینہ،
اور کوئی اپنے گناہوں کا اتنا بوجھ اس پہ ہوگا کہ وہ اپنے پسینے کے اندر باقاعدہ سوئمنگ کر رہے ہوں گے، تیر رہے ہوں گے، اس قدر پسینہ ہوگا۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ قیامت کا دن اتنا سختی والا ہوگا، ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہے، صرف قیامت کی سختی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بندہ یہ تمنا کرے گا کہ یا اللہ ہمیں اس دن سے نجات دے دے، چاہے اٹھا کے ہمیں جہنم میں ہی کیوں نہ پھینک دے، اتنی سختی کا عالم ہوگا۔ اور اس دن معاملات کیسے ہوں گے، اس میں ایک خوش نصیب آدمی بھی ہے، اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا اگر وقت نے اجازت دیا۔ اس دن کا نقشہ قرآن مجید نے کس طرح کھینچا ہے یہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یا اللہ اس میں کیا ہوگا؟ تیرا قرآن کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا کہ اس سختی کی وجہ سے دنیا کے اندر محبت کرنے والا باپ آج اپنے بیٹے سے منہ چھپا رہا ہوگا، جان لٹا دینے والی ماں آج اپنی بیٹیوں سے منہ چھپا رہی ہوں گی، دوست احباب جو ایک دوسرے کا ٹائم پاس کرتے تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے، آج اس سختی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ایک دوسرے سے چھپ رہے ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ میں نے سر قرآن مجید کہتا ہے۔ فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس کشمکش کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے اوپر گرمی اثر انداز ہی نہیں ہو رہی ہوگی، وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ انہیں سردی کی حرارت تنگ کر رہی ہے اور نہ گرمی کی گرماہٹ انہیں تنگ کر رہی ہے، بالکل ایسے ماحول میں ہوں گے۔ اور لوگ کشمکش میں ہوں گے، ایک تو اوپر سے سورج گرمی برسا رہا ہے اور نیچے سے زمین کو اتنا تپا دیا جائے گا کہ اس کے اوپر کھڑے ہونا جو ہے وہ محال ہو جائے گا۔ سر اس میں سے کوئی بھی بات یہ میری طرف سے نہیں ہے، نہ اس میں کوئی میری رائے ہے، نہ ہی میری کوئی اس میں الفاظ ہیں، بلکہ یہ سارے ٹوٹلی الفاظ یا قرآن سے ہیں یا پھر حدیث رسول سے ہیں۔ اب اس پریشانی والے دن کے اندر جب لوگ اس سختی کی وجہ سے موت کی تمنا کر رہے ہوں گے اور وہ یہ کہتے ہوں گے کہ یار خیر سوال و جواب کا، خیر میدان حشر کا، ہمیں اللہ موت ہی دے دے، ہمیں اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، لیکن اس پریشانی کے دن سے ہمیں بچا لے۔ لیکن قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ پاک آپ تمام احباب کو نیک اعمال سے پرمزین زندگی عطا فرمائے۔ ایسے موقع پر جب باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، دوست و احباب ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، ماں اپنی بیٹی کی، بیٹی اپنی ماں کے کام نہیں آئے گی، ایک افراتفری کا ماحول ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی فکر لائق ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو حشاش بشاش ہوں گے۔ ارے یہ کیسا موقع ہے کہ لوگ حشاش بشاش ہیں، نفسا نفسی ہے، گرمی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ایسے لوگوں کے متعلق کہ جن کے اوپر قیامت اثر انداز نہیں ہوگی۔ اور کون لوگ ہوں گے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ یہ وہ لوگ ہوں گے قابل احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، کہ جب دنیا کے اندر ان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو گناہ ہونے کے فوراً بعد ان کے دل کے اندر ایک شرمندگی پیدا ہوتی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے جو ہوا ہے، ہم نے یہ غلط کیا ہے۔ اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو وہ فوراً اس سے معافی مانگتا ہے
اس سے فوراً معافی مانگتا ہے. اگر اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے تو پھر وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے. اب خالق کائنات فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر اگر کسی کے ساتھ آپ کا لین دین ہے یا پھر کسی بھی معاملات کے اندر دل آزاری ہوئی ہے، ناچاکی ہوئی ہے، آپ اس سے معافی مانگتے ہیں، آپ اس سے معافی مانگتے ہیں. یہ کوالٹی آج تو معاشرے کے اندر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے معافی مانگیں، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ جس کے اندر یہ کوالٹی ہو کہ وہ لوگوں سے معافی مانگے اپنی غلطی پر، یہ بندہ اور گناہ ہونے کے بعد یہ اپنے گناہوں سے رجوع کرتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے. اور ایک قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسی کے متعلق قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میں تو قیامت کی بات کر رہا تھا بڑی معذرت کے ساتھ. قیامت سے پہلے جو قبر کا جو مرحلہ ہے، جو انتہائی سنگین، انتہائی خطرناک مرحلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ قبر کی سختی بھی ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی. قبر کی سختی بھی ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، اور نہ ہی قیامت کی سختی ان کے اوپر اثر انداز ہوگی. اور آپ جانتے ہیں کہ علماء حضرات بیان کرتے ہیں اور احادیث مبارکہ بھی ہے کہ جہنم کے اوپر پل صراط کو بچھایا جائے گا، اور وہ تلوار سے زیادہ تیز اور سوئی سے زیادہ باریک ہوگا. اس کے اوپر سے گزر کر جانا ہوگا. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اس پہ قدم رکھیں گے، کٹیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ تھوڑا سا اس پہ چلیں گے، درمیان میں پہنچیں گے، سلپ ہو کر کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اس کو عبور کریں گے، لیکن بالکل جنت کے کنارے پر پہنچیں گے اور انہیں گرا دیا جائے گا. یہ بیان بھی حدیث کے اندر ہے، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. اب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کہ جو بقرہ عید کے دن آپ لوگ قربانی کرتے ہو، جو آپ جانور ذبح کرتے ہو، ایک روایت تو یہ بھی پڑی ہے کہ وہ جانور آپ کو پیش کیا جائے گا کہ اس کے اوپر بیٹھیں اور پل صراط کو عبور کریں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز سورہ تحریم کے مطابق یہ ہے کہ ہر بندے کو ایک نور دیا جائے گا، ایک روشنی دی جائے گی. لالٹین کہہ لیں، موم بتی کہہ لیں، کوئی چھوٹی موٹی ٹارچ سمجھ لیں، روشنی کے الفاظ ہیں. اب روشنی جس سے بھی آتی ہے وہ چیز آپ لے لیں. جب یہ لوگ دنیا کے اندر ناچاکی پر معافی مانگنے والے، اللہ سے رجوع کرنے والے جب اس معاملے کو دیکھیں گے تو پتہ کیا کہیں گے؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. یہاں پر لفظ نور کا استعمال کیا ہے. یہ اللہ سے التجا کریں گے کہ یا الہ العالمین، ہمیں ان کٹنے والوں میں نہ بنا، ہمیں جہنم میں جانے والوں میں نہ بنا، بلکہ ہمیں جو روشنی عطا کی گئی ہے، یا اللہ اس روشنی کو جنت تک جو ہے وہ ثابت قدم رکھنا. اور ایسا ہوگا. اللہ رب العالمین ان کی اس دعا کو قبول بھی کریں گے، اور جو روشنی انہیں دی گئی ہے اس روشنی کے بدولت وہ پل صراط کے معاملے کو طے کر کر جنت میں بھی پہنچیں گے. تو سر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دنیا کے اندر کسی کے ساتھ ان کا معاملہ خراب ہو جائے، آپس میں ناچاکی کی صورت پیدا ہو جائے، تو معافی مانگنے میں پہل کرتے ہیں کہ یار مجھ سے غلطی ہوگی، بھائی تو مجھے معاف کر دے. حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس چیز کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہے تو فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تیرے حق پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈال دیا، تو مجھے معاف فرما. بس یہ 2 صفتیں ہیں جس انسان کے اندر پائی گئی. میں نہیں سر، آپ کا قرآن کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ان کے اوپر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ کسی قسم کا غم ہوگا. خوف قبر کا خوف نہیں ہوگا، قبر کی سختی کا خوف نہیں ہوگا، قیامت کا خوف نہیں ہوگا، پل صراط کا خوف نہیں ہوگا، جنت مقدر ہوگی. اور غم کس چیز کا نہیں ہوگا؟ دنیا سے جانے کا غم نہیں ہوگا، اپنوں سے بچھڑنے کا غم نہیں ہوگا. اللہ پاک نعم البدل وہ عطا فرمائیں گے کہ جہاں پر انسان کی سوچ بھی نہیں جاتی ہے.
انشاءاللہ بقیہ گفتگو زندگی رہی تو آئندہ جمعے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج کی پوری تقریر کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جس رب نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے وہ رب کی زندگی لینے پر بھی قادر ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی تمام چیزوں کو فنا کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اور ایک نئے سرے سے زندگی کا آغاز ہوگا جہاں پر حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ اور کوئی میرا بھائی یہ نہ سوچے کہ اللہ کے دفتر سے ہمارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو چکا ہے، اللہ غافل ہو چکا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہماری ایک ایک چیز، ہمارا ایک ایک گناہ، ہماری ایک ایک نیکی اللہ رب العالمین کے ہاں محفوظ ہے، اور کل قیامت کے روز ہمارے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبر کے مراحل آپ پر آسان ہوں، قیامت کے مراحل آپ پر آسان ہوں، تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے اندر تقوی کو پیدا کریں، اپنے اندر خوف الہی کو پیدا کریں، خشیت الہی کو پیدا کریں، اور لوگوں کے ساتھ نرم مزاجی کا مظاہرہ کریں، اخلاق کا مظاہرہ کریں، غلطیوں کو معاف کرنے والے بنیں، معافی مانگنے والے بنیں۔ جب یہ صفتیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو یقینی طور پر اللہ پاک آنے والی جو مشکلات ہیں ان سب سے ہم کو محفوظ فرما لے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔